سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام علماء کرام طلباء عزیز، میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کاز کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں آپ نوجوانوں کو ایک ایسا ہدیہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کاز کے لیے میرا اور آپ کا شرح صدر بھی ہو۔ ہم اپنی زندگی اس کاز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اسی کاز پر ہمیں موت آئے تاکہ قیامت کے دن آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کا نام لے کر فرشتوں سے فرمائیں، او فرشتوں، فلاں فلاں کا بیٹا جس نے میری ناموس کے لیے، میرے ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک اس نے میری ختم نبوت کے کاز کے لیے کام کیا، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، جو مشکلیں تکلیفیں آئیں اس نے برداشت کی، آج اسے لے آؤ میرے پاس، میں اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں۔ اعزاز ہے نہیں کہ قیامت کے دن آقا میرا بھی نام لے میرے والد کے نام کے ساتھ، آپ کا بھی نام لے آپ کے والد کے نام کے ساتھ، اور فرشتوں کو فرمائے لے آؤ میرے پاس، میں حوض کوثر بھی پلاتا ہوں اور اس کو اپنے سینے سے بھی لگاتا ہوں۔
اور جو لوگ آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کے دشمن، ختم نبوت کے دشمن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن، ایسا بندہ جب یہ آواز سنے گا کہ فرشتے مجھے اور آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اس کا بھی جی کرے گا کہ میں بھی آگے بڑھوں، بڑھنا چاہے گا۔ اچانک آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس بدبخت کو میری آنکھوں سے دور کر دو، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اس نے میرے بعد میری شکل کو بدل دیا تھا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ فرشتے ایسے بندے کو پکڑ پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال کے آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ماحول سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ شفاعت بندہ دوست کی کرتا ہے یا دشمن کی؟ بولو۔ جو حضور کی ایک ایک ادا کو اختیار کر کے ایک ایک سنت پر اپنی جانیں قربان کرے، کیا آقا قیامت کے دن اس کو پھر بھول جائیں گے؟ آپ چاہتے ہو کہ تمہارا اس کام پر شرع صدر ہو، اللہ اس عمل کے لیے آپ اس سارے مجمع کو اللہ قبول فرمائے، چاہتے ہو؟ ذرا جواب دو مجھے۔ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم یہ عمل اختیار کر لو، نماز تو آپ پڑھتے ہوں گے نا الحمدللہ؟ جی، تو فجر کی نماز میں سنت پڑھنے کے بعد، سنت کے بعد فرضوں سے پہلے 5 منٹ، صرف 5 منٹ درکار ہے آپ سے۔ سنت فرض کے درمیان کتنا ٹائم درکار ہے؟ 5 منٹ۔ آنکھیں بند کر لیں گے آپ اور آہستہ آہستہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ورد کریں گے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا پڑھیں گے بھائی؟ زبان سے یہ پڑھیں اور دل میں تصور کریں گے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، زبان سے یہ پڑھنا ہے اور دل میں کیا تصور کرنا ہے؟ میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس عمل کو، اس آیت کا مراقبہ کرنے والے کو اللہ پاک تھوڑے عرصے میں حضوری کی کیفیت نصیب فرما دیں کہ 24 گھنٹے اس کے دل دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جو بھی عمل کرے گا حضوری کی حالت میں، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اس کو پھر باہر کے خیالات، حالانکہ ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہے ہمیں بھولی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب صبح سے گھر سے نکلے ہوں اور شام کو واپسی ہو، جی گھر والوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہو کہ کچھ لے کے آنا ہے اور وہ بندہ بھول جائے، اب نماز میں شیطان اس کو یاد دلاتا ہے، اب ڈر سے وہ گھر جانے سے ڈر رہا ہے۔ آپ تو نہیں ڈرتے ہوں گے نا بھائی، آپ تو جوان شیر ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ بولو یار، سبق پڑھا، سبق ہے یہ، میں درس بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بیویوں سے نہیں ڈرتے آپ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں ڈرتے۔ یار میں تو ڈرتا ہوں۔ اچھا، ان کی ہیں ہی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو 4 بیویاں دے۔ قانون بھی آ گیا ہے، ملک میں قانون بھی آ گیا ہے، جو بندہ، جو عورت خامن کو دوسری شادی سے منع کرے گی اس کو جرمانہ ہوگا اور سزا بھی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنی شادیاں کرو؟ اللہ کرے ہم ایک کو سنبھال لیں۔ جی ایک ہی آ جائے حساب میں تو
جب شادیاں کریں گے تو کام پھر شادیوں والا رکھیں گے، ختم نبوت کے کاج کے لیے کام کون کرے گا؟ بتاؤ نا، کہہ دو نا بھائی استاد صاحب، امت بڑھے گی تو کام بھی بڑھے گا نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اگر شادی کرنی ہے نا، ذرا غور کرنا میری بات کی طرف، شادی کرنی ہے تو کہاں کون سا رشتہ تلاش کرو؟ آقا نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ ایسے خاندان کی عورت سے شادی کرو جس خاندان کی عورتیں بچے زیادہ پیدا کرتی ہوں، تاکہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر میں فخر کروں کہ میری امت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو بڑے مالدار لوگ، ذمہ دار لوگ کیا کہتے ہیں، 2 بچے ہی ہوں نا، زیادہ ہوں تو۔ اب مولویوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا میرے 12 ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی کام کرتے ہیں اور کیا ہے۔ وہ حلال جو کرنا ہے نا، وہ ظالمو، تم اپنا ساری صلاحیتیں تم غلط راستے پہ ڈال رہے ہو۔ ہمیں اللہ نے جو حق دیا ہم وہی ادا کریں۔ میں تو اس سارے مجموعے کو نصیحت کرتا ہوں، تم تو ایک تو شادی کرنی ہے وہی جو والدین طے کریں۔ جی بولو یار، ایک رشتہ کون سا کرنا ہے؟ اور ایک بنگلہ دیش سے کرنی ہے۔ کہاں سے؟ اس لیے کہ بنگلہ دیش کی عورتیں بچے زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھے تو نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا۔ اب اکثر ہم میں سے دیہات کے لوگ ہیں نا، دیہاتوں میں جانور ہوتے ہیں، گائے بھینس بکریاں ہوتی ہیں نا۔ اب 2 قسم کی بکریاں، ایک بڑی بکری ہوتی ہے، ہم اس کو دیسی بکری بھی کہتے ہیں، پنجابی بکری، وہ سال میں 1 دفعہ بچہ دیتی ہے۔ اور جو ٹیڑھی بکری ہے نا، وہ 3-3 4-4 اور سال میں 2 دفعہ۔ تو بنگلہ دیش کی عورت بھی ایسے ہی دیتی ہے۔ میں ختم نبوت کے سٹیج پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم وہاں ایک عورت 40 بچے جنتی ہے۔ یہ ادنی مقدار ہے، زیادہ نہیں ہے حضرت جی۔ والد صاحب کے ایک شاگرد تھے، والد صاحب نے پوچھا میں آپ کی شادی ہے؟ کہتے جی استاد جی۔ کتنے بچے؟ کہتے ہیں 40۔ تو والد صاحب نے فرمایا تم ان کو پہچان؟ کہتا ہے استاد جی میں شکل سے پہچانتا ہوں، نام اس کی ماں بتاتی ہے۔ اصل میں یہ 8-10 دن کا پروگرام ہے، تو اس لیے آپ لوگ، وہ ہمارے مضامین تو بڑے خشک ہوتے ہیں، بندے تھک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ اتارنے کے لیے ذرا ہاضمولے کی گولی بھی کھانی چاہیے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو لوگوں نے کہا نا شاہ جی یہ کیا معاملہ ہے، جیل میں جاتے ہیں اور آپ وہاں پر جو ہے نا وہ گھڑا بھی بجا رہے ہیں، ہوتا تھا نا جی۔ وہ کہتے ہیں اے ظالموں نے ہمیں اس انداز میں رکھا ہے، اگر ہم یہ انداز اختیار نہ کرتے تو ہماری لاشیں جیلوں سے نکلتی۔ اللہ پاک آپ کو، بس میں آپ کو جو عمل بتایا اس کو اختیار کرنا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، خدا کی قسم صرف یہ نہیں کہ تمہارا شرع صدر ہوگا اس ختم نبوت کے کاز پر، نہیں بلکہ اللہ تمہاری اس طرح حفاظت فرمائیں گے کہ جب تم بازار میں نکلو گے تو کوئی غیر محرم عورت بغیر حجاب کے تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کیا مقصد پورا لاہور حجاب لے کے آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کسی وقت یہ کیفیت باقی نہ رہے، ایک ہی لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پھر پڑھو، الم یعلم بان اللہ یرا، پڑھ لو یار، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ وہی کیفیت دوبارہ، وہی کیفیت حضوری والی نصیب ہو جائے گی کہ تم سجدے میں جاؤ گے، یہی احساس ہوگا کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جب تم فاتحہ پڑھو گے تو تمہیں اللہ پاک ہر آیت پر جواب دیتے ہیں نا
جی وہ جواب تم سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کاز پر، ہمیں ساری زندگی ایک ایک سانس اسی کاز پر لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میاں بہت خوش نصیب ہو تم، بہت خوش نصیب ہو۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ اس کاز کی برکت کی وجہ سے یقیناً اللہ نے تمہاری تو مغفرت فرمانی ہے، تمہیں آقا امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے جھنڈا تو تمہیں نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اس عاجز کو بھی یاد رکھ لینا تاکہ تمہارے کپڑے کو پکڑ کر ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر آقا کے جھنڈا ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو، میرے والد رحمہ اللہ حضرت انور شاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں۔ حضرت انور شاہ کاشمیری کا حافظہ تو مسلم ہے نا، سنا ہوا ہے آپ نے؟ ایک مرتبہ فرمانے لگے دارالعلوم کے کتب خانے میں جو کتابیں رکھی تھی نا، تو طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لائبریری میں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں انور شاہ کے حافظہ میں موجود ہیں، حافظہ میں موجود ہیں۔ اور اسی انور شاہ نے عبداللہ درخواستی کو حافظ الحدیث کا لقب دیا تھا۔ والد صاحب نے عرض کیا حضرت مجھے حدیث کی اجازت فرما دیں، میں ویسے تو آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا غلام صدیق حاجی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ مدرسہ راشدیہ صدیقیہ دین پور شریف کے شیخ الحدیث تھے۔ والد صاحب نے ان سے حدیث پڑھی۔ حضرت میں تو ویسے تو آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اعزاز مجھے براہ راست بھی آپ سے حاصل ہو جائے۔ والد صاحب فرماتے ہیں حضرت انور شاہ صاحب نے بخاری شریف مجھے دی اور فرمایا عبداللہ تم پڑھو، تو میں نے درود شریف پڑھ کے نا بخاری شریف حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ میں پڑھتا رہا 2-2.5 گھنٹے۔ حضرت انور شاہ صاحب نے مجھ سے کتاب لے لی اور فرمانے لگے عبداللہ ایک بات تو بتاؤ، تم نے کتاب بھی کھولی ہوئی تھی، ورق بھی الٹ رہے تھے، ورق گردانی بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے تمہارا چہرہ پڑھا ہے کہ تم نے دیکھ کے نہیں سنائی۔ عرض کرنے لگے حضرت الحمدللہ میں نے پوری سیاہ ستہ یاد کی ہے۔ نوجوانوں، استاد کا ادب، شیخ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ استاد اور شیخ کا ادب کرے اللہ اس کو عظمتوں سے نوازتے ہیں۔ والد صاحب نے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ حضرت میں حدیث پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند حضرت انور شاہ کاشمیری کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خلیفہ صاحب نے فرمایا عبداللہ تم یہاں رہ کے حدیثیں یاد کر کے مجھے سنایا کرو، ایک دن دیوبند یہاں آئے گا۔ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 16 سال تھی، داڑھی نہیں آئی تھی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے خلاف مقدمہ آیا، تو اس مقدمے میں بطور گواہ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے بہاولپور تشریف لائے۔ تو وہاں پر پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں روزانہ حدیث کی کتابوں میں جو ختم نبوت پر دلائل تھے نا، میں اس حدیثوں پر نشان لگا کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا، اور حضرت وہی عدالت کے اندر بیان فرمایا کرتے۔ ایک دن فرمانے لگے عبداللہ تو نے مجھے تکلیف سے بچایا، ساری راتیں جاگ کر میں یہ سب کچھ کرتا، اب بتاؤ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو۔ ہم کیا مانگتے بھائی؟ کیا عرض کیا؟ عرض کرنے لگے حضرت بس مجھے آپ اپنا شاگرد بنا لیں، مجھے حدیث پاک کی اجازت دے دیں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو حضرت نے اجازت بھی دی اور حافظ الحدیث کا لقب بھی دیا۔ عبداللہ درخواستی کو یہ حافظہ
یہ ودیت میں ملا ہے۔ عبداللہ درخاستی جب پیدا ہوا ہے، سب سے پہلی جو خوراک ان کے بدن میں گئی ہے وہ خلیفہ غلام محمد کی لعاب ہے، اور سب سے پہلی آواز جو ان کے کانوں میں گئی ہے وہ خلیفہ غلام محمد کی اذان ہے۔ پھر اللہ نے کیا نوازا؟ استاد کا، شیخ کا کہنا مانا، حکم مانا، اللہ نے پھر عزتوں سے نوازا۔ 103 سال عمر پائی ہے، مدینۃ الرسول میں حج کے موقع پر حاضری ہوئی، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور ساتھ ہی عرض کیا کہ آقا آپ کی خدمت میں آپ کے نواسے عطا اللہ نے بھی سلام بھیجے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب کوئی حج عمرے کے لیے جائے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا بھی آقا کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ حضرت شاہ صاحب کا سلام دیا، رات کو خواب میں خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موری عبداللہ میرے نواسے عطا اللہ کو میرا بھی سلام کہنا۔ والد صاحب واپس آئے، خانپور نہیں سیدھا ملتان گئے۔ شاہ صاحب اس وقت علیل تھے، بیمار تھے، بستر پر، بخار تھا شدید۔ بیٹھک میں حضرت آرام چارپائی پر ہیں، والد صاحب ملاقات ہوئی اور پھر آقا کا پیغام پہنچایا، سلام دیے۔ شاہ صاحب بے ہوش ایسی تکلیف میں تو رو کر فرمانے لگے، مولوی عبداللہ میرے نانا نے میرا نام بھی لیا تھا، میرے نانا نے میرا نام بھی لیا تھا، میرے نانا نے میرا نام بھی لیا تھا۔ جی آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بھی لیا تھا۔ یہ لوگ ہیں، سلاموں کے جواب آ رہے ہیں، اور والد صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، قادیانی میری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جاؤ عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ختم نبوت کے کاز کے لیے کام کرو۔ پھر ساری زندگی آ کے یہاں گزاری، اور بالاکوٹ، ایبٹ آباد، کوئٹہ، کنری، بڑے بڑے مراکز ان کے جو ہے نا اپنے مریدین اور تعلق والوں کے ذریعے ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی، اور کوئٹہ کو اور ان علاقوں کو ان کی دعوت سے حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں ان اکابر کے نقش قدم پر چلائے۔ میں آپ کو حافظے کی دعا بتا کے دعا کرتا ہوں، والد صاحب رحمہ اللہ کیا پڑھا کرتے تھے آپ حضرات لکھ لیں۔ ایک تو آپ زندگی کا معمول بنائیں، اسم اعظم دعائے حدیث پاک میں آتا ہے، اسم اعظم پڑھ کے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کیا ہے۔ آپ حضرات لکھیں گے، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء، الہا واحدا، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل عسیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پھر، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام،
یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ دعائے خضری، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا يصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخير الا اللہ، ما شاء اللہ ما كان من نعمة فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پہلی دعا اسم اعظم ہے، دوسری دعائے خضری ہے۔ ہر نماز کے بعد تم اس کو پڑھ لیا کرو، تم اسم اعظم کے عامل بن جاؤ گے۔ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد دونوں کو پڑھنا ہے، اور جب بھی کوئی دعا مانگو 1 دفعہ پڑھ کے مانگو گے نقد قبول ہوگی۔ یہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی اجازت سے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، 3 دفعہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا اسم اعظم کا عامل بن جائے گا، اور جب بھی دعا مانگے 1 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا مانگے، دعا قبول ہوگی۔ اب حافظے کی دعا، اللہم نور قلبی واطلق لسانی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی واجعل لی فوق کثیر من الخلق۔ ایک دفعہ، اللہم نور قلبی واطلق لسانی وزد قوت سمعی وبصری وحفظی واجعل لی فوق کثیر من الخلق۔ آگے دوسری، اللہم افتح لنا بحکمتک وانصرنا برحمتک۔ پہلی دعا عبداللہ درخواستی بتاتے تھے، دوسری دعا حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں دعائیں حافظے کی ہیں۔ اللہم افتح لنا بحکمتک وانصرنا برحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ یہ 3 دفعہ کہنا ہے۔ یہ تیسری دعا جو ہے نا مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حافظہ ان کا بھی مضبوط تھا، بولو یار، حضرت انور شاہ صاحب کا حافظہ بھی، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے حافظے کے بارے میں تو امام حرم فضیلت الشیخ حضرت عبداللہ سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، ھذا ابو ہریرہ فی زماننا، کہتے ہیں اگر تم نے ابو ہریرہ دیکھنا ہے تو ہمارے زمانے کا ابو ہریرہ عبداللہ درخواستی ہے۔ یہ دعائیں ہیں، پہلی دعا عبداللہ درخواستی کی حافظے کی، دوسری مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ یہ دعائیں پڑھ کے جو بندہ بیان کرے گا، جو بندہ مطالعہ کرے گا، درس دے گا، ایسے لگے گا کہ کتابیں اس کے سامنے کھلی ہیں اور وہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اللہ آپ کو حافظہ قویہ نصیب فرمائے، ساری زندگی ختم نبوت کے کاز کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، اور پوری دنیا کے قادیانی کے اسلام کا مجھے اور آپ کو اللہ ذریعہ بنا دے۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اساتذہ کرام کی طرف سے مجھے ایک حکم ہوا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری سے۔ یہ اس طرح جو ہے نا یہ سند ہے، اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، میں آپ کو ایک حدیث بھی والد صاحب کی حدیث جو اکثر ان کی زبان پہ اکثر یہ حدیث ہوتی تھی، وہ حدیث پڑھ کے میں حدیث کی اجازت دیتا ہوں آپ کو والد صاحب رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھ لیں گے آپ لوگ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي على الحمار فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کی سند سے میں آپ حضرات کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ میرا وجدان ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو حدیث کی مسند پر بٹھائے، حدیث پڑھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ ہماری نسلوں کو قیامت تک حدیث پاک کا عاشق شیدائی اور ختم نبوت کا دیوانہ بنائے۔ دفاع ختم نبوت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت
وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار آمين کہو اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا بك من النار يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان يا ستار استر عيوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا الله ارحم على عبادك نحن الضعفاء وأنت القوي نحن الفقراء وأنت الغني يا الله جئنا من مسافة بعيدة بذنوب كثيرة فاغفر لنا يا الله اغفر لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں مولا پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم نے زندگی غفلت میں گزاری گناہوں میں گزاری تیری نافرمانیوں میں گزاری اے اللہ ختم نبوت کے یا اللہ اس پروگرام کے اندر یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ دے کے درخواست کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما خاص طور پہ ہمارے اس آس اکیڈمی کے بانی حضرت ڈاکٹر شاہد اویس رحمت اللہ علیہ وہ قادری سلسلہ سے بھی ان کا تعلق تھا چشتی سلسلہ سے بھی ان کا تعلق تھا نقشبندی سلسلہ سے بھی ان کا تعلق تھا اے کریم وہ آپ کے مہمان بنے گئے یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما اے اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی یا اللہ تمام اللہ دینی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرما اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما اللہ ان کی قبر مبارک کو جنت الفردوس بنا اے رب کریم اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرما اے اللہ اس مرکز میں جتنے ختم نبوت کے یا اللہ یہاں اسباق میں شریک ہیں اے اللہ ہمارا جینا مرنا ختم نبوت کاز کے لیے کر دے اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما الکفر کو مغلوب کر دے اے اللہ جتنے بھی
قادیانی ہے، یا اللہ انہیں اسلام کی دولت عطا فرما، ختم نبوت کے کاج پہ یا اللہ انہیں جمع فرما۔ اے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ یا اللہ اس کاج کے لیے جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، خاص کر شبان اسلام، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کاج پر کام کرنے والی کوئی خدمات کو اپنی دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر حرام کے دروازے بند کر دے، گناہ کے دروازے بند کر دے۔ اے اللہ ہم سب پر حلال کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اس پروگرام میں جتنے طلباء علماء اے اللہ جو لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو یہ شرف اور اعزاز عطا فرما کہ ہم سب کے کندھوں پہ احرام ہو، ہماری زبانوں پر لبیک اللہم لبیک جاری ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرما کہ رمضان کا مہینہ ہو، اللہ ہمارے ہاتھوں میں زمزم کا جام ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہو، اے اللہ افطار کا وقت ہو، ہمارے ہاتھوں میں اجوا کھجور ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے روضہ رسول اللہ ہو۔ اے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ یہ جتنے بھی یا اللہ اس پروگرام میں شریک ہیں اے اللہ، اور نہ ہو تو ہم سب کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، علماء کا احترام نصیب فرما، اے اللہ طلباء کا احترام نصیب فرما، دینی مدارس کا احترام نصیب فرما، خانقاہوں کا احترام نصیب فرما، تبلیغی مراکز کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کے دلوں کے حال تو جانتا ہے، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سارے مجمع کی بقیہ روزی مکہ مدینہ منتقل فرما، آمین کہو۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو گھر دے مکے میں، موت دے مدینے میں۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جنات کی شکایتیں ہیں دور فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں مل رہے مولا اچھی جگہوں سے رشتے عطا فرما، والدین کی پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمیں اپنے راستے کی موت دے، شہادت کی موت دے، مدینے کی موت دے، آقا امام الانبیاء کے قدموں میں موت دے، ہم سب کو دفن جنت البقیع میں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام